چیئرمین بہت شکریہ آپ کا. جناب چیئرمین، آپ آئین کی آرٹیکل 50 جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ کا کیا رول ہوگا، اور آئین کی آرٹیکل 50 پریزیڈنٹ کو پارلیمنٹ کا ساتھ حصہ سمجھتی ہے، جہاں وہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن جب کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دونوں ہاؤسز اور پریزیڈنٹ جو ہے یہ ملا کے پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہے، یہ پارلیمنٹ ہوتا ہے. اور جناب چیئرمین، آئین کی آرٹیکل 56(3) کے نیچے اور 56 میں پریزیڈنٹ دونوں ہاؤسز کے اجلاس بلاتے بھی ہیں، خود آتے بھی ہیں اور ایڈریس بھی کرتے ہیں. یہ جب آئین 73 کا لکھا جا رہا تھا، اور یقیناً اب اس پہ اس کلازز کے اوپر اب ایک بحث بھی میں چاہتا ہوں کہ جلد ہونی چاہیے کہ کیا واقعی پریزیڈنٹ کو ان ہاؤسز میں آ کر خطاب کرنا چاہیے. اس کی امپورٹنس آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے صدر ہیں، صدر پاکستان، ہمیں احترام ہے صدر پاکستان کا، وہ اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں. ان کی تقریر کے اوپر ڈسکشن 1 سال بعد کرائی جا رہی ہے، اور ایک ہی ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور پھر انہوں نے آ کے تقریر کرنا ہے. تو کتنی امپورٹنس ہے اس سپیچ کی پریزیڈنٹ کی حکومت کے پاس کہ انہوں نے 1 سال تک اس کو رکھا رہا، اس کو ڈسکشن کے لیے نہیں لایا. اگر یہ واقعی کو بہت اہم سپیچ ہوتی، یہ رکھا اس لیے گیا تھا، یہ آئین کا آرٹیکل ڈالا اس لیے گیا تھا کہ پریزیڈنٹ آیا کریں گے، پریزیڈنٹ اپنا ویژن دیں گے، دونوں ہاؤسز کے سامنے پالیسی رکھیں گے، حکومت کے اوپر حکومت کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے کہ اور حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ جو پرانی سال گزرا اس میں آپ نے کیا کام نہیں کیا. لیکن بدقسمتی سے کچھ سالوں سے یہ بڑا معاملہ شروع ہو گیا کہ پریزیڈنٹ کو ایک آخری دن میں ایک سپیچ لکھ کے ان کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، وہ آتے دونوں ہاؤسز میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یا دوسرے ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت کی لکھی ہوئی تقریر ہے، یہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ حکومت کس میں چلے گی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ پچھلے سال میں آپ نے یہ کرنا تھا اور آپ نے نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل محاذ تک کیا چیزیں جو ہیں اچیو کرنی تھی وہ نہیں کی. میں اپنی ساری سپیچ آج پریزیڈنٹ کی سپیچ کے اوپر رکھوں گا. میں نے بڑی غور سے پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ آج رات سے پڑھی ہے، کافی دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس پہ آؤں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں ہماری بڑی سینئر لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پہ اب ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیا اس کو سپیچ کا فائدہ ہے کہ پارلیمان کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے، اتنا بڑا خرچہ کیا جائے، خرچہ کرنے کے بعد یہاں سپیچ ڈسکشن ہو اور سپیچ میں صرف وہی کچھ ہو جو حکومت وقت اسے کچھ لکھ کے دے جائے. اس پہ ایک ڈسکشن جناب چیئرمین کسی وقت ضرور ہونی چاہیے. اس حکومت نے پریزیڈنٹ آفس کا غلط استعمال کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کو کئی غلط مشورے دیے، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کو باؤنڈ بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ اور کیبنٹ کے مشوروں پر فیصلے کریں گے، اور کوئی بھی جو بھی نوٹیفیکیشن وہ ایشو کریں گے ان کے لیے بائنڈنگ ہے کہ وہ یا فیڈرل گورنمنٹ کا کہیں استعمال ہے، نام زیادہ استعمال ہے، اور کچھ جگہ پہ کیبنٹ کا کہا گیا کہ ان کی جو ایڈوائز ہے وہ بائنڈنگ ہے پریزیڈنٹ کے اوپر. اب اندازہ کریں کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جناب چیئرمین آپ نے چیئر سے بھی یہ بات کہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بے شمار پریزیڈنٹ آئے ہیں، انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی پوری کی ہے. آئین کی آرٹیکل 89 پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ جب دونوں ہاؤسز کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، شدید ایمرجنسی کی صورت میں، وہاں عام حالاتوں کی صورت میں نہیں رکھا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ورنہ آرٹیکل 89 کو اگر یہاں پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ آرڈیننس کی اسپیشل سرکمسٹانسز میں جاری کرے گا. ایمرجنسی ہوگی اس وقت ایک اجلاس بلانا ممکن نہیں ہوگا یا دونوں ہاؤسز ان سیشن نہیں ہوگی، اس لیے وہ کرے گا. اور اس کی لائف ٹائم رکھ دی گئی ہے، اسے ویسے لیکن نہیں دے گیا. انہیں کہا گیا ہے کہ اتنے دنوں بعد اگر کوئی دونوں ہاؤسز میں سے ایک ہاؤس
اس کی لائف کے لیے ایکسٹینشن پاس نہیں کرے گا تو اپنا ٹائم ختم ہونے پر وہ آرڈیننس مر جائے گا، وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اس لیے یہ صرف ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ کے لیے رکھا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو استعمال کر کے کتنے آرڈیننس نکالے گئے، پریزیڈنٹ ہاؤس کا مس یوز کیا۔ اور پریزیڈنٹ صاحب جو حصہ ہے پارلیمنٹ کا، انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ مینڈیٹ پارلیمان کا ہے، یہ مینڈیٹ دونوں ہاؤسز کا ہے، آئین بنانا ایکسکلوسیو ذمہ داری ہے پارلیمان کی۔ اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں ان حالاتوں میں کبھی آرڈیننس نہیں نکالوں گا اور میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جب سیشن چل رہے ہوں یا 10 آرڈیننس یا 6 آرڈیننس۔ جناب چیئرمین آپ کی توجہ چاہیے، اگر پرانی حکومتوں کے 5 سال نکال لیں اور ان کا 1 سال نکال دیں، سب سے زیادہ تاریخی آرڈیننس انہوں نے نکلوایا، جو سب سے کہا کرتے تھے کہ ہم ریکارڈ لیجسلیشن کریں گے، ہم ان دونوں ہاؤسز میں لیجسلیشن لے کے آئیں گے، ہم پاکستان میں سستا اور فوری انصاف مہیا کریں گے۔ اس کے لیے جناب چیئرمین میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو غلط ایڈوائز کر کے ایسے آرڈیننس نکالیں گے جنہیں دونوں ہاؤسز نے مسترد کیا ہے، اور ایسے آرڈیننس میں نکالے گئے جنہیں اس ملک کی عدالتوں نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ جب ملک کی کوئی عدالت کسی آرڈیننس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، یہ نہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے اچھا ہے نہ ہمارا ان ہاؤسز کے لیے اچھا ہے۔ لہذا ایک پہلا جو پوائنٹ میرا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا غلط استعمال کیا گیا، انہوں نے غلط ایڈوائز کی جا رہی تھی منسٹری آف لا سے۔ جب چیئرمین پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر کا آغاز کیا کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے، جب انہوں نے خارجہ پالیسی کی کامیابی کا ذکر کیا، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہمیں تاریخی فتح ہوئی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب کے الفاظ۔ جناب چیئرمین ہمیں کوئی بتا دے کہ کشمیر کے معاملے میں کون سی تاریخی فتح کی گئی ہے؟ جب مودی سرکار اور پرائم منسٹر انڈیا مودی اپنی الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے کہ میں آئین کی وہ 2 آرٹیکل جن کے نتیجے میں کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا میں وہ وڈرا کروں گا، میں جو ہی الیکشن جیتوں گا وہ دونوں آرٹیکل وڈرا کروں گا اور انسپیکشن کر کے اس کو اپنا حصہ بناؤں گا۔ اس وقت یہاں کی قیادت جو آج حکمران ہے وہ کہا کرتے تھے کہ مودی کے الیکشن کے بعد ہمارے مذاکرات کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ یہاں خوشی منا رہے تھے۔ جناب چیئرمین جب یہاں سے پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کے گئے ہیں امریکہ، انہوں نے کہا ہے، پریزیڈنٹ نے یہ اپنی تقریر میں کہا کہ ٹرمپ کی میڈیشن، ٹرمپ کی سالسی بھی بہت بڑا کام ہے۔ کون سی سالسی تھی؟ جب وہاں ملک کے وزیر اعظم ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سالسی کروں۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ کس چیز پر سالسی کریں گے۔ یہاں پرائم منسٹر واپس آئے، بہت بڑا استقبال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ بہت بڑی فتح کر کے آئے۔ ابھی یہ استقبال کے ڈول بج رہے تھے کہ انڈیا نے دونوں آرٹیکل جو ہے وہ ایک زمانے سے جو ان کے کانسٹیٹیوشن نے پاور کیا ہوا تھا، ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا ہوا تھا، جموں اینڈ کشمیر کی اسٹیٹ کو ڈرا کر لی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں پھر پلوامہ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پالیسی، کشمیر کی پالیسی میں ہمیں کیا کامیابی ملی ہے۔ انٹرنیشنل دنیا کا آپ دیکھ لیں کہ کس دنیا کے ممالک نے، وہ ممالک جو ہمارے گرینہ ساتھی ہوا کرتے تھے، چائنا کے علاوہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ پھر ترکی نے ہمارے بات میں سپورٹ دی۔ وہ مسلمان ممالک جو ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی اس پالیسی میں، کشمیر کے اس معاملے میں، اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا تھا، انہوں نے ہماری سپورٹ نہیں کی۔ پریزیڈنٹ اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ OIC کے ممالک میں ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے۔ جناب چیئرمین یہ پورا آیا جب سے یہ کشمیر کا مسئلہ ہوا ہے، ہماری مسلسل درخواست کے باوجود کہ آپ OIC کی ایک میٹنگ بلا لیں، اگر جدہ میں نہیں بلائی جاتی تو اسلام آباد میں بلا لیں، ایک میٹنگ کرنے میں ہم ناکام ہو گئے۔ OIC کا یہ معاملہ رہا۔ یہ کون سی پریزیڈنٹ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ OIC میں کامیابی ملی ہے، اور OIC کی میٹنگ بلانے کے بجائے مسلمان ممالک نے مودی کو بلا کر ایوارڈ دیا ہے اور ہمیں بلایا نہیں گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے خارجہ پالیسی میں کہ OIC نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ وہ مسلمان ملک جو زمانے سے کشمیر کے معاملے میں ہمارے ساتھ چل رہے تھے، جناب چیئرمین آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا ساتھ دیا، تو یہ ہماری خارجہ پالیسی تھی۔ دوسرا
प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मैं इस हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूं, ये प्रेसिडेंट साहब के अल्फाज हैं कि वो मदीना की रियासत कायम करने के लिए तकदो करें और कायम करेंगे। जनाब चेयरमैन, वो कौन सी रियासत की बात करते हैं? पाकिस्तान के अपने आज अंदरूनी हालात देख लें, आज कोई एक चीज देख ले। मैं कहता हूं कि इनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह उन्होंने निजाम कायम किया और जिस तरह उनके साथी थे, जिस तरह उनका कैरेक्टर था, आज दुनिया के किसी और कोई ये कंपैरिजन करना ही हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि किस तरह का वहां निजाम था और आज किस तरह के निजाम से हम गुजर रहे हैं। और प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि ये उस रियासत का कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई एक चीज वहां इंसाफ था जनाब चेयरमैन, वहां अकाउंटेबिलिटी थी, वहां इखलाक था, वहां कैरेक्टर की बात होती थी। कौन सी एक बात मुझे आज इन हुक्मरानों और इनमें आप दिखला दे जो ये आज सुबह शाम मदीना की रियासत की बात करते हैं। ये निजाम था जिसके ऊपर इन्होंने कायम किया हुआ है कि अपनों के लिए और निजाम, मखालफीन के लिए और निजाम, सुबह से रह के रात तक गाली देना, बोतान लगाना दूसरों के ऊपर, दूसरों की पगड़ियां और इज्जत उछालना। जावेद साहब, लेट्स स्टिक टू द प्रेसिडेंट एड्रेस। ये प्रेसिडेंट एड्रेस है, एक लफ्ज की बात नहीं कह रहा। आप स्पीच अपनी आगे रखें, एक लफ्ज की बात। ये प्रेसिडेंट इन्होंने कहा कि मदीना की रियासत, ये तीसरा पॉइंट था। ये चौथा पॉइंट में मैं आता हूं। मैंने आज आपको कहा कि मैं कोई एक बात भी उससे बाहर नहीं कर रहा। ये प्रेसिडेंट साहब की स्पीच है जनाब चेयरमैन, अगर आप पढ़े, साथ साथ मैं सफा कोड करता हूं ताकि लिए आपकी ऐसी आसानी हो कि मैं उस पेज को कोड करता हूं ताकि आप देखते जाए। जनाब चेयरमैन आगे वो कह रहे हैं कि ये पहली हुकूमत है जिसने सूबा और मरकज के दरमियान मिसाली तावन किया है। कौन सा झूठ, इससे बड़ा झूठ तारीख में बोला जा सकता है कि अभी ये जो कोरोना का मामला हुआ है, आपने देखा है कि सूबों के साथ इन्होंने क्या तावन किया और सूबों के साथ आज क्या तावन है। 3 सूबों में इनको तो अपनी हुकूमत होगी। एक सूबा सिंध जिसने सबसे बेहतर कोरोना के मामले में हैंडल किया, उसके साथ इन्होंने क्या तमाशा लगाया। जनाब चेयरमैन, अगर इनके मिसाली सूबों के साथ तल्लुक होते तो आज न्याय नफ्सी अवार्ड ना आया होता, या आज न्याय नफ्सी अवार्ड के ऊपर हम तक बात न कर रहे होते। तो ये किस मुल्क के सूबों की बात कर रहे हैं कि हमारा सूबों के साथ सबसे मिसाली तल्लुक रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि इससे बुरा तल्लुक कभी भी किसी मरकजी हुकूमत ने अपने सूबाई हुकूमतों के साथ रखा है। जनाब चेयरमैन, आगे प्रेसिडेंट साहब फरमाते हैं कि इस हुकूमत ने इकानमी को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर इकदाम किए। उन्होंने कहा कि माशी बेहतरी लाने के लिए हुकूमत के बेशुमार मसाइल उन्होंने गिनाए, बेशुमार कारनामे गिनाए हैं। जनाब चेयरमैन, प्रेसिडेंट साहब ने गर्दिशी कर्जों की बात की, उन्होंने सर्कुलर डेट की बात की है कि जब हमने छोड़ा, उन्होंने क्या कमी की है। जनाब चेयरमैन, जब हमने छोड़ा 1300 अरब था, आज 2400 अरब है। ये प्रेसिडेंट साहब इसको कारनामा दे रहे हैं इस हुकूमत को कि इन्होंने 1300 से उठाया और 2400 में बढ़ा दिया। जनाब चेयरमैन, जब जेडीपी की ग्रोथ कोई 5% थी हमारे वक्त में, अब ये माइनस में है। इनकी अपनी बजट में कहा गया कि ये माइनस में चले गई है। प्रेसिडेंट इस सब की बात करेंगे, ये इनका कारनामा था। जनाब चेयरमैन, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कर्जे लेना अच्छा नहीं है। 15 मिनट्स हो गए सर, 2 मिनट। कर्जे लेना ठीक नहीं है। हमारे जमाने में 30,000, आज 42,000 अरब या 40,000 से ऊपर 45,000 अरब रुपए इन्होंने लिए हैं जनाब कर्जे। तारीख में किसी हुकूमत ने 2 सालों में एक से कर्जे नहीं लिए। और जनाब चेयरमैन, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करेगी हुकूमत। यहां सिर्फ FBR के चेयरमैन बदलते गए। हम जब हुकूमत छोड़ी है मुस्लिम लीग नून ने, उस वक्त 3,908 अरब रुपए की कलेक्शन थी। होना यह चाहिए था कि हर हुकूमत अपनी कलेक्शन 1,000 अरब बढ़ाती रही है। जनाब चेयरमैन, इनकी इस बजट में 3,800 है। जो कलेक्शन हम करते थे वो भी नहीं कर सके। और प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मुझे बड़ा फख्र है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा तेजी से जा रहा है। जनाब प्रेसिडेंट, मेहरबानी करके कभी ये रिकॉर्ड मंगा के देखें। इस अकाउंटेबिलिटी की ऊपर एक तमाशा इस मुल्क के लिए लगा हुआ है। इस मुल्क का ना कोई इज्जत पार आदमी महफूज है, ना कोई बिजनेस
مین اس ملک کا محفوظ ہے، نہ کوئی پالیٹیشین محفوظ ہے، نہ کوئی بیوروکریٹس محفوظ ہے. جو اس حکومت کے خلاف بات کرتا ہے اگلے دن اس کو جیل کا رستہ دکھایا جاتا ہے. یہ اکاؤنٹبلٹی کا پروسیس ہے. پاکستان کے بزنس مین اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر چیز سے جا کے ملے، انہوں نے کہا ہماری جان چھڑائیں، ہم بزنس اپنا بند کر کے اس ملک سے باہر جا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیسز بنتے ہیں. ہاں وہ چند بزنس مین جو ان کے ساتھ ہیں، جو آٹے کی چوری میں دیکھ لیں، جو چینی کی چوری اور ڈاکے میں دیکھ لیں، جو دوائیوں کے وقت تاریخ کا بڑا ڈاکہ مارا گیا اس میں آپ دیکھ لیں، جو سب سے بڑا ڈاکہ پیٹرولیم میں 700 ارب روپے کا ٹکا لگایا گیا اس قوم کو، وہ واقعی خوشحال ہے. ان کا کوئی کیس نہیں بنایا جا رہا. لیکن اپوزیشن کی عزتیں اچھالنے کے لیے اس ملک کے غیرت اور عزت دار لوگوں کے میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے اچھالا جا رہا ہے. اور اسی طرح میڈیا گروپس میں اگر کوئی بات کرے، کیا قصور تھا میر شکیل الرحمان صاحب کا؟ وہ صرف ان کا میڈیا ہاؤس سچ کہنا شروع کیا تھا، وہ سچ کہہ رہے تھے، وہ سچ لکھ رہے تھے. کس کیس میں جو 30-40 سال پرانا کیس ہے اس میں میر شکیل الرحمان صاحب کو انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے. یہ فتح کر رہے ہیں. اگر کوئی پالیٹیشین ان کے خلاف بولے تو اس کو کہتے ہیں اگلے دن جیل میں ہوگے. کوئی میڈیا ہاؤس ان کے ساتھ بات کرے، کوئی صحافی بات کرے، کوئی مذہبی رہنما بات کرے، کوئی بیوروکریٹس ان کے غیر قانونی کام نہ مانے، اس کے لیے یہ میڈیا یہ اکاؤنٹبلٹی اور یہ عدالتیں اور یہ نیب رکھا گیا ہے. لہذا اکاؤنٹبلٹی کا جو پروجیکٹ کنکلوڈ کر لیں پلیز. نہیں باقیوں کو یار ایک سیکنڈ، مجھے شیری رحمان سے آدھا ٹائم تو مہربانی کر کے نہیں، آدھا ہو گیا آپ کا ٹائم، اب آدھے سے زیادہ ہو گیا. میں 2 ایشو کے اوپر آپ بھی 20 منٹ کراس کرنے والے. سی پیک کا کارنامہ نہ لیں. سی پیک مسلم لیگ نون کی حکومت کا کارنامہ ہے. الحمدللہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. 56 پہلے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے. آپ نے مہربانی کر کے اس انویسٹمنٹ میں بہتری کرے. کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں جانا نہیں چاہتا. ایک بات جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہی ہے اس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکنزم ہونا چاہیے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں آبادی کے اوپر اگر کوئی کنٹرول کرنے کے لیے میکنزم بنایا جائے تو اس میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے. جناب چیئرمین انہوں نے اگلے ایگریکلچر کی بات کی ہے. آپ نے کہا تو میں ٹائم نہیں ہے تو میں اس پہ نہیں جاتا. ایک آخری بات انہوں نے کہی ہے کہ توانائی کا بحران ہے. جناب چیئرمین جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی 11,000 میگا واٹ بجلی کی شارٹ فال تھی. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی. انڈسٹریز بند تھی. تمام پاکستان میں ساری صنعتیں بند تھی اور لوگ چلے گئے تھے. ہماری حکومت کے وقت جناب چیئرمین 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے سسٹم میں ڈال کے گئے تھے. آج بجلی وافر مقدار میں ہے لیکن مس مینجمنٹ میں ہے. ان کے پاس کوئی مینجمنٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹرانسمیشن کا طریقہ یہ بڑھا نہیں سکے. آج ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے تو لوڈ شیڈنگ ضرور جاری ہے لیکن پاکستان میں انرجی کرائسس کوئی نہیں تھا جو ہم چھوڑ کے گئے تھے. لہٰذا اس سے بہتر آلات جو ہم نے ان کو دیے تھے کاش ان کی حالات اس سے یہ کچھ کسی جگہ میں بھی بہتری لا سکے. پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ کنٹرول کریں گے. آخری الفاظ، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی مہنگائی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سب سے زیادہ غربت پھیل رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس وقت لوگ مایوس ہیں. لہذا اگر یہ نیا نظام تھا، یہ نیا پاکستان تھا تو لوگ جولی اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس پرانے پاکستان میں واپس نہیں جائے. بہت شکریہ جناب. تھینک یو جی.